دوستو السلام علیکم۔ مائری کے بعد اب دل ہی تو ہے ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی 2 ایپیسوڈز آ چکی ہیں اور انہیں دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامہ فیل ہو جائے گا، اور اس بات کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ آپ کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اس ڈرامے میں مائری کی طرح ایک سملر سچویشن دکھائی گئی ہے، یعنی کہ 2 بھائیوں کی فیملی ہے جو ایک ہی گھر میں رہتی ہے، اور ایک ہی گھر میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے 2 پورشنز میں رہتی ہیں۔ بڑے بھائی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام معید ہے، اور چھوٹا بھائی فوت ہو چکا ہوا ہے اور اس کی بیوی کا نام صبوحی ہے۔ صبوحی کی 2 بیٹیاں دکھائی گئی ہیں، ایک کا نام صبرینا ہے اور دوسری کا نام عبیرہ ہے۔ لیکن تھوڑی سی جب سٹوری انفولڈ ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبرینا صبوحی کی اصل بیٹی نہیں ہے بلکہ اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ جب صبرینا بہت چھوٹی تھی تو اس وقت اس کی اصل ماں فوت ہو چکی تھی، اس لیے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو خالہ کو دے دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کر سکے۔ یوں صبرینا نے اپنی خالہ کے گھر پرورش پائی۔ اب اس کے ساتھ اس کی کزن عبیرہ اس کی بڑی بہن کی طرح اسے ٹریٹ تو کر رہی ہے، لیکن وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور وہ صبرینا سے خوش اس لیے نہیں ہے بلکہ اس سے جیلس اس لیے ہے کیونکہ اس کو اپنی ماں سے یہ شکوہ ہے کہ اس کو جو اپنی ماں کی توجہ ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، اور اس کی ماں نے اپنی بھانجی کو بھی بہت پیار سے اور بہت توجہ سے پالا۔ اس لیے اب عبیرہ اپنی سو کالڈ بہن صبرینا سے جیلس ہے۔ عبیرہ اور صبرینا کی پرسنالٹیز کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ عبیرہ ایک جیلس ٹائپ لڑکی ہے، وہ خود سر ہے اور بہت نخرے کرتی ہے اور مشکل میں ڈال دیتی ہے دوسروں کو، یعنی اس کو صرف اور صرف دنیا میں اپنی چوائس، اپنی پسند ناپسند کی فکر ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس کی چھوٹی بہن جو کہ اصل میں اس کی خالہ زاد بہن ہے، صبرینا کی پرسنالٹی یہ دکھائی گئی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سبمسو ہے، کوئی نخرے نہیں کرتی، ایزی پرسنالٹی ہے۔ عبیرہ کی شادی اپنے فرسٹ کزن یعنی کہ اپنے تایا کے بیٹے معید کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور 2 ہی مہینوں میں ان کی شادی ہونے والی ہے، اور سین یہ چل رہے ہیں کہ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ معید ایک بہت ہی ہنس مکھ قسم کا، لولی فرینڈلی قسم کا لڑکا دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنی ہونے والی بیوی عبیرہ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اپنی دوسری کزن یعنی کہ صبرینا کو بھی بہت لفٹ کراتا ہے، اسے بہنوں کی طرح پیار کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، اس کو حتیٰ کہ ڈرائیونگ تک سکھا رہا ہے۔ لیکن یہ بات عبیرہ کو ہضم نہیں ہوتی، اسے چونکہ صبرینا سے جیلسی ہے، اس لیے وہ یہ قطعاً پسند نہیں کرتی کہ اس کا ہونے والا شوہر معید صبرینا سے بات تک کر سکے۔ اور دوسری طرف سین یہ دکھایا گیا ہے کہ صبرینا کا اصل باپ جو کہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ امریکہ سیٹلڈ ہے، اور اس کی ایک بیٹی شانزے بھی ہے، وہ اور اس کا بھانجا پاکستان وزٹ کرتے ہیں۔ وہ لڑکا صبرینا سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی پرسنالٹی سے اسپیشلی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیچرلی صبرینا کا باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھانجے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دے، یعنی کہ صبرینا سے کر دے۔ جب یہ بات صبرینا تک پہنچتی ہے تو وہ کچھ کنفیوز ہو جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بہت ہی سبمسو قسم کی لڑکی دکھائی گئی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ جو میرے ماں باپ یعنی کہ میری اصل میں رضائی ماں یعنی کہ خالہ اور اصل باپ جو چاہیں گے میں ویسے کر لوں گی۔ لیکن جب یہ بات اس کی بہن عبیرہ اور ہونے والے بہنوئی معید کو پتہ چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس لڑکے کو جانے بغیر یہ ہاں کیسے کر سکتی ہو، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو پھر صبرینا کی اس لڑکے سے 1 to 1 میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں وہ لڑکا اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی، تو وہ کنفیوزڈ سا آنسر کرتی ہے کہ پتہ نہیں۔ تو پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میرے لیے یہ باعث فخر بات ہوگی،
اور مجھے یہ بات اس لیے اچھی لگے گی کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بہت پیاری لگتی ہیں دیکھنے میں بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی بہت امپریسو ہے۔ یہ سن کر صبرینہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھے اس رشتے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جب یہ بات صبرینہ کی سوتیلی ماں تک پہنچتی ہے تو اسے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور وہ اپنے شوہر سے شکوہ کرتی ہے کہ آپ کی دوسری بیٹی یعنی کہ شانزے بھی تو ہے، شانزے کو اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی چاہیے کیونکہ شانزے اسے شروع سے پسند کرتی ہے۔ لو جی، اب وہ آدمی خاور جس کی دونوں بیٹیاں ہیں یعنی کہ صبرینہ بھی اور دوسری بیٹی شانزے بھی، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے اس سچویشن میں۔ اور جناب دوسری طرف عبیرہ جس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہے، وہ شادی کی تیاریوں میں انتہائی ایروگینٹ بیہیویئر شو کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہونے والا خاوند معید اس کے ہر قسم کے ناز نخرے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ دکھاتے ہیں کہ معید کی ماں اپنے ہونے والی بہو کے لیے اس کی کمرے کی سجاوٹ کے لیے پردے، بیڈ شیٹ اور کیا کیا چیزیں اپنی پسند سے خرید کے لاتی ہے، جسے عبیرہ سمپلی ریجیکٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چونکہ یہ میری چوائس کے نہیں، اس لیے میں نے یہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہ واپس کر دیں۔ اور اس کے بعد جب عبیرہ اپنی ماں اور اپنے ہونے والی ساس کے ساتھ جیولری خریدنے گئی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پر ایک انتہائی ایکسپینسو جیولری سیٹ سلیکٹ کر لیتی ہے، جس سے اس کی ماں اور اس کی ہونے والی ساس دونوں ہی امبیرس فیل کرتی ہیں اور انہیں اسے اشارے کرتی ہیں کہ یہ مت لو، لیکن وہ کہتی ہے کہ اچھا اگر آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر میں نہیں لیتی۔ تو پھر اس کی ماں شرمندہ ہو جاتی ہے، کہتی ہے نہیں بیٹا دیکھ لو، جو لینا لے لو، لہٰذا وہ بہت ہی مہنگا سونے کا سیٹ خرید لیتی ہے۔ اب شام کو جب یہ بات عبیرہ کی ماں اسے ڈسکس کر کے کہتی ہے کہ تم نے یہ اتنا ایکسپینسو جیولری کا سیٹ لے لیا، تم اپنے ہونے والی ساس کو مشکل میں ڈال رہی ہو، اور یہ کہ تمہاری جگہ اگر صبرینہ ہوتی تو ایسی حرکت کبھی نہ کرتی۔ لو جی، یہ سن کر عبیرہ کو لگ جاتی ہے آگ۔ وہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ آئندہ مجھے آپ نے صبرینہ سے کمپیئر نہیں کرنا، صبرینہ کو تو میں نے پالا ہے، آپ نے پالا ہے، آپ اسے میرے ساتھ کمپیئر ہی کیسے کر سکتی ہیں؟ اس پر عبیرہ کی ماں کہتی ہے کہ خدا کا خوف کرو، اس کی ماں نہیں تھی، اس پہ میں نے شفقت کی ہے، تم ایسا نہ کرو کہ کہیں میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ لیکن عبیرہ اپنی ماں کی سننے کی بجائے انہیں سنب کرتی ہے، بلکہ انہیں شٹ اپ کال دیتی ہے کہ آپ نے آئندہ صبرینہ کا نام میرے سامنے نہیں لینا۔ جو لڑکی میرے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، میرے جوتے پہنتی ہے، میرا بیگ استعمال کرتی ہے، میرا کھاتی ہے، آپ اسے میرے سے کمپیئر کر رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو ناظرین، یہ ہے غالباً وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ ہو جائے گا فلاپ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ڈرامے بہت ڈپریسو قسم کے ہوتے ہیں اور جس میں کوئی کردار غیر ضروری طور پر غصے والا اور ایروگنٹ دکھایا جائے، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور یہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اپنی ہونے والی ساس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں گے۔ آلدو عبیرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا باپ نہیں ہے، مجھے شفقت نہیں ملی، یعنی وہ اپنے رویے کو جسٹیفائیڈ کر رہی ہے، اور دوسری صبح یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے سوری بھی کر لیتی ہے کہ رات کو مجھے غصہ آ گیا تھا، آپ نے یہ بات صبرینہ تک نہیں پہنچنے دینی، لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈرامہ اس وجہ سے شاید ہٹ نہ ہو سکے، کیونکہ ڈرامہ وہی چلتا ہے جو ناظرین کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ جس کو دیکھنے والے ریجیکٹ کر دیں وہ ڈرامہ نہیں چل سکتا۔ ناظرین، آپ کا اس پوائنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز آپ اس ڈرامے کے بارے میں اپنی سجیشن دیں اور اپنے کمنٹس دیں کہ اس کہانی کے سلسلے میں، یعنی اس کہانی کے ہوتے ہوئے کیا یہ ڈرامہ چل سکے گا؟ آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیے۔ تو اس کی آنے والے ایک ساتھ پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک بھی کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔
تاکہ ہم ایسے ریویوز لاتے رہیں اور آپ انہیں پسند کریں اور ہم ایک یہ سلسلہ ایسے ہی چلاتے رہیں. چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ریویو میں. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو.